میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں. جس شہر کو مکہ کہا گیا ہے اس کی بھی لگ بھگ یہی خاصیت تھی. سماجی اور اعتقادی اعتبار سے مکہ دراصل سیکولر سوچ اور فراخ ذہن لوگوں کا شہر تھا. خدا کو لے کر ان کے ہاں نہ کوئی جھگڑا ہوتا اور نہ خدا کے نام پر کوئی نفرت و کراہیت برتی جاتی. ایسے علاقے، ایسے زمانے اور ایسے لوگوں کے بیچ ایک شخص اٹھ کر یہ چران پھیلانے لگا کہ دوسروں کے تمام خدا یکسر غلط اور باطل ہیں، کہ وہ لوگ اپنے وسیع المشرب سماج کے ایسے پرخطر اور سنگین مجرم کو بھی 1-2 سال نہیں بلکہ 13 برس تک جھیلتے اور سہتے رہے. آپ جو چیز بول رہے ہیں نا اس کا حوالہ دیتے جائے. ابھی آپ نے کہا کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ کچرا پھینکتی تھی، کوڑا پھینکتی تھی، ہے نا؟ اچھا یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اس کا ریفرنس چاہیے مجھے. اچھا ہو سکتا ہے کہ اس کا ریفرنس مجھے نہیں پتا. اچھا ہماری وجہ سے یہ علماء جو ہے بہت سدھر گئے، آپ کو پتا ہے. اب وہ اپنی زبان پر، اپنے لفظوں پر بہت سمجھ کے بول رہے ہیں. ان کو پتا جو ہے پہلے جو مرضی بول دو، کیونکہ ان کی محفل میں جب یہ بول رہے ہوتے ہیں ان کو کون پوچھنے والا ہی پلٹا کہ اب یہ ایکس مسلم آ گئے ہیں میدان میں. اب وہ ہر مولوی جو ہے ہم سے کتراتا ہے. ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ ان کی باتیں پکڑی جائیں گی. ان کی باتوں کو پکڑنے والے مومن تو نہیں ہوتے، ایکس مومن ہوتے ہیں. ہم ان کو ایسا شکنجے میں کس دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے آ کر وہ ہل نہیں سکتے. تو اب وہ جو ہے بہت احتیاط سے کام لے رہے ہیں، بہت احتیاط سے. آپ کو پتا ہے ویب سائٹ پر جو ہے ترجموں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں. ویب سائٹ کی کتنی ایسی جگہوں پر جو ہے وہاں پر باقاعدہ امینڈمنٹس ہوئے ہیں. نمسکار دوستو، سچ والا جی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کے انسار مکہ ایک سیکولر سوچ والا شہر تھا، جس میں وہاں کے رہنے والے لوگ سب اپنے اپنے دھرموں کو مانتے تھے، ہل مل کر رہتے تھے. کسی بھی ویکتی کو دوسرے کے دھرم پر کوئی آپتی نہیں تھی. اچانک ایک شخص ایک چراند پھیلانے لگا کہ میرا خدا سچا، باقی سب جھوٹے ہیں. اس نے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو مومن اور کافر میں بانٹ دیا. مکہ والوں نے ایسے سنگین مجرم کو 13 برس تک جھیلا، جبکہ آج کے دور میں 57 مسلم دیشوں میں کوئی بھی اتنا سہنشیل نہیں ہے جتنا اس سمے مکہ والے تھے. اسلام میں مولوی اور مفتی حضور کو ایک ہیرو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کئی مفتیوں نے اور مولویوں نے ایسی جھوٹی کہانیاں گڑھ رکھی تھیں اپنے من سے. ایک بڑھیا دارا حضرت محمد پر کوڑا ڈالنے کی گھٹنا کا واقعہ اور ایسے جانے کتنے باقیوں کی جھوٹی کہانیاں مسجد میں نماز کے بعد سناتے تھے، جو ہر مسلم تک پہنچا دی گئی. جبکہ ان کا کہیں پر کوئی بھی قرآن میں، حدیث میں، کہیں پر بھی کسی اسلامک اسٹرکچر میں ان کا کہیں بھی کوئی درج نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن جب سے ایکس مسلم ایکٹیو ہوئے ہیں، ایکس مسلموں کے چینل روزانہ اسلام کی پول کھول رہے ہیں، تب سے اب مومنوں اور مولویوں اور مفتیوں نے کوڑے ڈالنے والے واقعہ کو سنانا بند کر دیا ہے. ایکس مسلموں کا اتنا خوف بیٹھ چکا ہے کہ کئی ویب سائٹوں سے آیتوں کی جو تفسیر ہے، قرآن کی آیتوں کی تفسیر، ان کو ہٹایا جا رہا ہے. مفتی اور مولوی جو دھسنگے مارا کرتے تھے، گپ بازی، جھوٹے کہانی قصے کرتے تھے، اپنے حضور کی تعریف میں قصیدے کڑا کرتے تھے، ان کی باتوں کو مومن تو نہیں پکڑتے لیکن ایکس مسلم پکڑتے ہیں. اس لیے مولوی اور مفتی میں بھی خوف پیدا ہو گیا ہے کہ ایکس مسلم ہمارا گلا پکڑ لیں گے، دنیا میں کھول کر کے ہماری پول پٹی کو بتائیں گے. تو سنیے ایکس مسلم سچ والا کی ڈیبیٹ. ساحل، میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں. اس کتاب سے اس حوالے پر اب جو پرٹیکولر آپ نے جو کچھ کہا ہے نا، اسی بات پر میں جو ہے اپنی کتاب کا ایک اقتباس، ایک نوٹیشن جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. جتنے لوگ ہیں ذرا غور سے سنیے. جی دیکھیے، تو قوت برداشت اور اجتماعی میل جول کے حوالہ سے کئی خداؤں کو ماننے والا سماج ایک خدا کو ماننے والے سماج کے تقابل میں کہیں زیادہ متحمل اور روادار ہوتا ہے. جس شہر کو مکہ کہا گیا ہے اس کی بھی لگ بھگ یہی خاصیت تھی. سماجی اور اعتقادی اعتبار سے مکہ
दरअसल सेकुलर सोच और फराख जहन लोगों का शहर था। इस शहर के बाशिंदे आपस में मिलजुल कर रहते, अपने अपने खुदाओं को पूजते और उनके लिए नजरो नियाज पेश करते थे। खुदा को लेकर उनके यहाँ न कोई झगड़ा होता और न खुदा के नाम पर कोई नफरत व कराहियत बरती जाती। इनमें का कोई भी फर्द न किसी दूसरे के खुदा को बातिल ठहराता था और न किसी दूसरे के खुदा की तहकीर और तजलील करता था। ऐसे इलाके, ऐसे जमाने और ऐसे लोगों के बीच एक शख्स उठकर यह चिरान फैलाने लगा कि दूसरों के तमाम खुदा यकसर गलत और बातिल हैं, सिर्फ मेरा ही खुदा बिल्कुल सही और बरहक है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर दूसरों के खुदाओं का इस्तेहजा और तमस्खुर करना इस आदमी के शब रोज का वतीरा बन चुका था। बाशिंदगान मक्का ने इस शख्स को हर तरह से समझाया बुझाया कि वो अपनी इस निराली रविश से बाज आ जाए, मगर यह शख्स था कि दूसरों के हर मशवरे को नकारते हुए अपनी जिद पर और तंग नजरी पर अड़ा रहा। इस नए रागी ने न सिर्फ ये कि मक्का वालों के माबूदों की बरमला तौर पर गुस्ताखियां की थीं, बल्कि उनके मुआशरती शिराजे को भी बिखेर कर रख दिया था। उनके समाज को दो टुकड़ों में बांटकर मोमिन और काफिर वाली दुरुस्त दरारें डाल दी थीं। सगे बेटे को सगे बाप का मुखालिफ, सगे भाई को सगे भाई का दुश्मन, शौहर को अपनी ही बीवी का नामहरम, एक पड़ोसी को अपने पड़ोसी का हरीफ व बदख्वाह और एक दोस्त को अपने ही दोस्त का मुखासिम बना डाला था। अब जरा तवक्कुफ कीजिए और गौर फरमाइए कि आददी कसरत, इज्तिमाई ताकत और जमीनी इम्कानियात के बावजूद मक्का वालों की बेनजीर हिल्म बुर्दबारी नहीं तो भला वो क्या थी कि वो लोग अपने वसीउल मशरफ समाज के ऐसे पुरखतर और संगीन मुजरिम को भी 1-2 साल नहीं बल्कि 13 बरस तक झेलते और सहते रहे। साहिबान मक्का का सब्र ज़ब्त और उनकी ताकत बर्दाश्त बिलाशुबा खराज तहसीन के लायक है। दौरे हाजिर के 57 मुस्लिम ममालिक और इस्लाम की पूरी तारीख में मक्का वालों के जैसे ज़ब्त व तहम्मुल का उशरे अशीर भी नहीं पाया जाता। अगर यकीन न आए तो अपनी आंखों से खुद मुलाहिजा कर लीजिए कि तहजीब और तमद्दुन का जाम रखने वाले मुस्लिम मुआशरे के अंदर किसी गुस्ताख इस्लाम को कितनी देर तक झेला और बर्दाश्त किया जा सकता है। क्या बात सचवाला जी, बहुत 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 उम्दा, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ये मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ। जो तारीफ की है तो उसमें आपने अय्याम जाहिलियत में जो 50 साल और सैकड़ों साल तक जो जंगें होती रही है उसकी भी तारीख तो पढ़ी होगी आपने। अच्छा सुनो जरा, यानी इब्ने हिशाम ने, अच्छा सुन लीजिए, एक खानदान का एक आदमी अगर मर जाता था तो सुनो जरा, ठीक है, मैं आपकी बात भी सुन लेता हूँ। इब्ने हिशाम नामी अब्बासी अफसाना नवीस ने अपने मनगढ़ंत अल जाहिलिया की शक्ल शबीह को कुछ इस तरह से पोर्ट्रेट किया है कि गोया उस जमाने में हर तरफ उज्जड़, जंगजू और खूंखार लोग लड़ते झगड़ते, शराब पीते, जिना करते, जुआ खेलते और अपनी नन्ही बच्चियों को जिंदा दरगोर करते हुए घूमते फिर रहे थे। वो अंखड़ और कुंदे नातराश बदू न तो बड़ों की इज्जत करना जानते थे और न छोटों पर शफकत करना। अरब के इन गवारों को न तो मुंह धोना आता था और न उन्हें हगने मूतने की कोई तमीज थी। जाहिलियत और बर्बरियत के ऐसे घटाटूप अंधियारों में अल्लाह ताला ने उन गवारों पर एहसान अजीम फरमाते हुए खुद उन्हीं के अंदर से नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा कि इनकी मुबारक व मसऊद बेसत के सदक़े वहशत व जहालत की जुल्मतों को मिटाकर चार दांगे आलम में नूर इस्लाम का बोलबाला कर दे और हर तरफ उसके चमकने से उजाला कर दे। याद रहे कि अब्बासियों ने अल जाहिलिया नामी वजादार पुरिंदे को महज इसलिए घड़ा ताकि इस अफसाने के दम और खम पर अपने जाली नबी की जरूरत बेअसत को नुमाया करके उसकी मसनूई अहमियत को साबित और उस्तवार कर सके। उसमें भी नाकाम रहे, लेकिन सचवाला जी उसमें भी नाकाम रहे। हाँ, नाकाम तो रहेंगे ना भाई। अच्छा आप देखिए, यहां पर एक और बात मैं आपको बताता हूं। सीरत इब्ने हिशाम हमें बताती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर मक्का में 13 साल तक कुरान ही की बुनियाद पर अपना दावत इल्लाह का मिशन जारी रखा था।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل تگودو اور طویل کوششوں کا ماحصل یہ تھا کہ محض 86 لوگ ایسے لوگ ایمان لا سکے جن میں کی اکثریت سماج کے پچھڑے ہوئے لٹے پٹے افراد پر مشتمل تھی، غرضے کہ قرآن اپنے ہزارہا دعووں اور دادخواہیوں کے باوجود مکہ کی اشرافیہ اور اس کے سمجھدار طبقے کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں بے نیل مرام رہا۔ اب یہاں عقیدت و تقدس کی پٹی اتار کر اگر غور کیا جائے تو قرآنی عبارتوں کے اندر از خود نہ کوئی طلاقت و بلاغت ہے اور نہ کوئی تاثیر و خاصیت ہے، اس میں نہ کوئی علمیت و منطقیت ہے اور نہ کوئی وجدانی اور روحانی جاذبیت ہے، بلکہ الٹا اس میں خرافات و خزعبلات سے بھری کہانیاں اور اساطیر الاولین کی اعادت و تکرار ہے۔ اسی لیے 13 سال کی مدت دراز تک قرآنی مضامین نہ صرف یہ کہ بے کشش و غیر مؤثر رہے، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اپنی بولی میں بھی اپنے مخاطبین اول پر مثبت نقوش ڈالنے اور اپنے آپ کو سچا نبی منوانے میں سخت ناکام رہے۔ اہل اسلام اپنا سینہ ٹھوک کر یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ کفار و مشرکین مکہ بعثت سے پہلے ان کے مزعومہ نبی کو الصادق الامین کہا کرتے تھے، حالانکہ ان کے اس دعوے کی نہ تو قرآنی نصوص سے کوئی توثیق ہوتی ہے اور نہ یہ دعویٰ کسی صحیح حدیث کے ذریعے پایہ ثبوت کو پہنچتا ہے، بلکہ اس کے برخلاف ایسی روایتیں پائی جاتی ہیں جن میں کفار و مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم، سقم بن عبداللات اور ابن ابی کبشہ جیسے طنزیہ اور استہزائیہ کلمات سے ملقب کیا ہے۔ مزید برآں خود قرآن کی سورۃ المومنون کی آیت نمبر 38 ان ہوا الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین سے تو الٹا ایسی متناقض خبریں ملتی ہیں کہ کفار و مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاذب اور مفتری علی اللہ سمجھا تھا، اور وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور، مجنون، مطعون فی النسب اور بنو عبد المطلب کا پالکڑا کہتے تھے۔ خیر، قصہ مختصر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس کی لگاتار جستجو اور انتھک کاوشوں کے باوصف اتمام حجت ہو ہی نہیں پایا، اور منطق و استدلال کی بے لاگ عدالت میں مکی قرآن اپنا الوہیتی مقدمہ بری طرح ہار چکا تھا۔ تبھی تو ایسی ہزیمت اور اس قدر پشیمانی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دوسرا راستہ تھا ہی کیا سوائے اس کے کہ وہ اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کر دبے پاؤں نکل پڑے۔ اسی قضیہ و نالش کو ابن ہشام جیسے مزور و ملتبس نے غالباً ہجرت کا ٹائٹل دے دیا ہے۔ ارے بھائی، ظاہر ہے مکہ کے لوگ باغ کسی خود ساختہ بنی اسماعیلی شخص کو خدا کا سچا نبی آخر کیسے مان لیتے جس کے پاس اپنے دعوی نبوت کی تائید و طرفداری میں مطلقاً کوئی روشن دلیل پائی نہ جاتی ہو۔ مکہ والوں کے پہم تقاضوں یعنی نبی کے دعوی نبوت کے سچا ہونے پر لگاتار ثبوت مانگتے جانے کے باوجود ثبوت فراہم کرنے کے بجائے نہایت بھونڈے انداز میں مکہ والوں کو ٹرخا دیا گیا تھا۔ درحالے کہ اسی قرآن کے اندر بنی اسرائیلی نبیوں کو دم بدم معجزات سے بھی نوازا گیا ہے اور انہیں براہین قاطعہ بھی عطا کیے گئے ہیں، جبکہ اس بنی اسماعیلی نبی کے پاس اپنی تائید و نصرت میں سرے سے نہ کوئی معجزہ تھا اور نہ کوئی برہان قاطع پایا جاتا تھا۔ جی جناب۔ سچوالا جی، بہت بہترین انداز میں آپ نے لکھا ہے، اور میں جان سکتا ہوں یہ کبھی تک کمپلیٹ ہوگی آپ کی بک؟ اب اصل میں وہ کچھ میں شروع تو کیا تھا، کچھ جو ہے 10-12 پیجز لکھوں گا، لیکن ہوتے ہوتے تقریباً 40 کے قریب پہنچ گئے یار پیجز۔ جو ذہن میں آتے جا رہا ہے میں لکھتے جا رہا ہوں۔ میرے کو ایسا لگ رہا ہے 3-4 والیوم بن جائے گی آپ کی۔ 100 کے اوپر ہو جانے دیجیے والا جی، 100 سے زیادہ ہو جانے دیجیے پیجز۔ نہیں، بہت زیادہ موٹی ہو جائے گی تو لوگ نہیں پڑھیں گے۔ میں جو ہے اصل میں بس یہ 40-45 میں جو ہے، اچھا اس کے لیے ظاہر بات ہے یہ جتنی باتیں میں نے لکھی ہے نا، یہ ایسے ہی ہواؤں میں نہیں چھوڑی میں نے۔ اس کے لیے کم سے کم 50 سے 60 یہ کتابوں اور جو ہے مراجع کا میں نے جو ہے مطالعہ کیا ہے، اور میں کون سی کتاب سے میں نے کیا کیا چیزیں لی ہیں میں نے اپنے اس میں جو ہے پورے چیزوں کا ریفرنس دیا ہوں میں۔
पूरे चीजें। सचवाला जी, एक सजेशन ये रहेगा मेरी तरफ से कि इसको एक ऑडियो बुक फॉर्म में भी आप लेके आइएगा, जी हाँ, जी क्योंकि हाँ, बहुत इसको से एक लोग, ऑडियो बुक फॉर्म में भी, जी हाँ, जी हाँ, ऑडियो बुक क्योंकि फॉर्म बहुत से में लोग भी किताब आएगी। पढ़ते नहीं है, तो वो ऑडियो बुक होगी ना तो इंटरेस्टिंग रहेगा और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा उनको पता चलेगा हकीकत क्या है। जी हाँ, जी हाँ, तो मैं ऐसे ही आपकी करूंगा। आवाज में जो दम है, दर्द है, और वो क्या बोलते हैं उसको, बड़प्पन है, तो आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा लोगों को। ठीक है, हमारे भाई कोई आए थे अभी, वो कुछ कह रहे थे, मैं जो है सॉरी उनकी बात सुन नहीं सका क्योंकि मैं कुछ पढ़ रहा था ना। तो हमारे जो भी भाई आके कुछ कहना चाह रहे थे, जी भाई आप क्या कह रहे थे आपकी बुक बताइए। जो है, हेलो हेलो सचवाला अंकल, जी जी बोलिए आपकी बोलिए बुक बोलिए। जो है वो जबरदस्त लय में है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी बेल्जियम के कुछ ही दिन हुआ है, वो क्या नाम था, जोरम वैन कैलेवरिन, कहीं आप उन्हीं की तरह एंटी इस्लाम बुक लिखते लिखते मुस्लिम मत हो जाना। मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ भाई, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं मजाक हूँ, मैं लग इस्लाम रहा के होगा, प्योर में हूँ। लेकिन मैं कब जो किसके कुछ कह साथ रहा कॉन्फिडेंस हूँ क्या करामात हो जबरदस्त जाए है भाई, मैं वो, कह रहा हूँ जी। लाइफ में कब ऐसी किसके साथ कॉन्फिडेंस चाहिए करामात भाई। हो जाए वो नहीं ना पता। जैसे कि वो भी तो बेल्जियम के जो अभी उन्होंने एक्सेप्ट किया है इस्लाम, तो वो भी तो ठीक एंटी है ठीक मुस्लिम है, ही, उनका जो इस्लाम से हटने का जो मैं था एंटी मुस्लिम तरीका नहीं हूँ उन्होंने। भाई, मैं प्रो क्या मुस्लिम हूँ, क्या? प्रो मुस्लिम, मैं प्रो मुस्लिम अच्छा हूँ, अच्छा मैं अच्छा एंटी अच्छा, मुस्लिम नहीं सच हूँ वाला अंकल, जी। टॉपिक पे आते ये हैं। आपने कहा सुनो सादिकुल लोगों को अमीन ये गलत आपका फहमी टॉपिक। होती है, ये लोगों को गलत फहमी होती है कि मैं एंटी मुस्लिम हूँ, लेकिन ये गलत बात है, मैं प्रो मुस्लिम हूँ, प्रो मुस्लिम हूँ। और ये मैं नहीं जो नहीं, काम वो कर रहा हूँ एंटी इस्लाम एक्टिविज्म बुक लिख रहे मुसलमानों थे। के लिए है, मैं इस मुसलमानों के लिए है अच्छा जी। जी आप क्या कह अच्छा रहे थे, अच्छा। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, आप कह रहे थे सादिकुल अमीन के बारे में, तो सादिकुल जी अमीन हम ऑथेंटिक हदीस से क्या साबित करें? आपको आपको मैं बाइबल से साबित करके दिखा अरे दूंगा। बाइबल की बात नहीं कर रहे हैं अरे भाई, बाइबल से क्या करना है बाइबल भाई से क्या हमको? साबित करेंगे आप, क्या क्या साबित करेंगे। मैं कहना चाह रहा हूं कि मुसलमानों के मुंह बोले नबी को कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का बेअसत से पहले अस्सादिक अल अमीन कहा करते थे। ये बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हमारे उलमा की जबान से, उलमा अच्छा मिंबर अच्छा पर ठहर ठीक। कर ये चिल्लाते हैं, ये मेरी कानों में बचपन से मैं सुनता रहा हूं। लेकिन जब मैंने इसको कंघाला, इसको ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे ये बात न तो कुरान की किसी एक आयत में नजर आई और न आपकी किसी बात बिल्कुल ऑथेंटिक सही है जो है अंकल। हदीस के शोबे में नहीं है, मुझे कहीं भी नहीं मिली। अगर आपको अंकल मिलती आपकी है तो बात बताइए, बिल्कुल तो सही मेरे है। इल्म में इजाफा हो अंकल जाएगा आपकी बात जी। बिल्कुल सही है, मैं अच्छा बोलूं आप। आपका अरे अरे भाई, आपका बाइबल पे ईमान है क्या? आप बाइबल पे ईमान रखते क्या? भाई अंकल बाइबल का आप मेरे से पहले क्या लेना मेरी बात देना सुन भाई, लीजिए। भाई आपने अभी बाइबल अपने से वो मुझे बुक लेना में देना नहीं है। लिखा था काम चलाने, मुदम्मम के बारे अब्दुल में। हमीद भाई, काम चलाने के लिए सब पे ईमान लाते हैं लोग, हाँ जी। हाँ, जहां जहां से काम निकलता कन्वीनियंस के उतना। हिसाब से। अच्छा अच्छा नहीं सुनिए, हमारे साहिल काम चलाने के लिए जी, बीबी सगट की कहानी पर भी ईमान ला लेते हैं, बीबी सगट की कहानी आप भले ही कहानी मेरा तो माइक चलाना है म्यूट ना कर दीजिए और आप सारे बोल लीजिए, लेकिन मुझे जी। मेरी बोलो बात रखने का मौका जी तो जी बेटा दीजिए, बोलिए ताकि मैं कुछ बोलिए तो बोलिए, पेश आप कर बोलिए सकूं बोलिए। आपको। सादिक अल अमीन का रेफरेंस दो भाई, कहाँ लिखा है? हाँ हाँ, मैं देता हूँ। मैं आपकी बात बिल्कुल सही है, किसी ऑथेंटिक हदीस में सादिक अल अमीन नहीं है, लेकिन ओए होए, उलमा ने, मतलब जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने नेम दे दिया सादिक अल अमीन, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आपने जो अपने बुक में लिखा है मुदम्मम वाला, तो वो इंसिडेंट की पूरी हदीस बुखारी में है कि लोग कुछ लोग थे आपको मुदम्मम कह रहे थे। तो मोहम्मद का मतलब होते हैं जिसकी सब प्रशंसा करें, जिसका सब तारीफ करें, और मुदम्मम उसको कहते हैं जिसको सब सब जिसको गंदा कहें। तो आप जब वो लोग कह रहे थे मुदम्मम मुदम्मम नाम को फेर के, तो आपने कहा, तो सहाबा जो थे, कॉम्पेनियंस जो हमारे रसूल के हैं, वो एकदम गुस्सा आ गए कि कैसे बोल रहे हैं, हम इसको फॉलो करते हैं। तो आपने कहा ये किसको बोल रहे हैं, ये तो मुदम्मम को बोल रहे हैं। ये जो था ना, मतलब मुझे कोई चिढ़ाए मेरा नाम उल्टा करके, और मैं अपने साथियों को बोलूं गुस्सा मत कर भाई, ये मुझे नहीं बोल रहे, उस नाम वाले को बोल रहे। वैसे ही एक इंसिडेंट है हजरत आयशा का। कुछ लोग आए और उन्होंने है ना रसूलुल्लाह को कहा, ज्यूइस, कि तुम पे मौत हो। तो उन्होंने कहा कि तो आयशा खड़ी हो गई, बहुत सारा उनको बोला अलट थलट, और ये ऑथेंटिक हदीस है। तो आपने कहा आयशा तूने नहीं देखा, मैंने कैसे जवाब दिया? मैंने जवाब दिया तुम पर भी,
بس زیادہ گالی گلوچ نہیں کی. اور اسی طرح ایک اور انسیڈنٹ ہے جو اولڈ لیڈی ان پہ کچڑا پھینکتی تھی, اور بھی بہت سارے انسیڈنٹ ہیں. اور مکہ سے جب نکلنے لگے مائگریٹ کر کے تو اتنا سارا کچھ پڑا ہوا تھا جو گھر میں, وہ سب کچھ علی رضی سب اللہ ایک تعالیٰ ساتھ عنہ بولنے کے سے ساتھ. اچھا جناب سنو, ایک ساتھ بھائی پورا ایک بات 100 سنو کی ہے. اسپیڈ میں سب رکھ دو گے تو کچھ مطلب نہیں ہوگا. آپ جو چیز ہاں بول رہے ہیں نا اس کا حوالہ دیتے جائے. ابھی آپ نے کہا کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ کچرا پھینکتی تھی, کوڑا پھینکتی تھی, ہے نا؟ اچھا یہ کہاں ہے, یہ کہاں لکھا ہے, اس کا ریفرنس چاہیے مجھے. اس کا ریفرنس دے دو یار, ہم لوگ 1-1.5 سال سے پیچھے پڑے سب کے, آج تک کوئی نہیں دے پایا. چلو آج ہو سکتا ہے آپ ہی دے دو. اچھا ہو سکتا ہے کہ اس کا ریفرنس مجھے نہیں پتا, لیکن ہاں ارے اولڈ بھائی لیڈی آپ والا جو. اصل چیز کا ریفرنس نہیں رکھتے, آپ پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے ریفرنس لیے پھر رہے ہو. اچھا بولنا اچھا, سب جگہ یہ ہے, جو بولنا عائشہ سب رضی جگہ اللہ ہے, عنہا چیک نہیں کرنا ہے. یہی دیکھو میرے بھائی, ہمارے مومنوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے, اور ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے اس بارے میں, کہ جو بتایا جاتا ہے آنکھ بند کر کے اندھ وشواس ان کا ایسا ہے کہ وہ سب مان لیتے, کبھی چیک نہیں کرتے کہ یہ جو ممبر پہ بیٹھ کے ہم کو پاگل بنایا جا رہا ہے, یہ ذرا چیک بھی کرتے کہ ایسا لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے. یہ کوڑے والا جو انسیڈنٹ ہے یہ ہم پوچھ کے تھک گئے, اور اکثروں نے, ابھی تو مولویوں نے بھی یہ بولنا چھوڑ دیا ہے, لیکن آج بھی وہ اچھا لوگوں ہماری کے وجہ سے چھوڑ دماغ میں. دیا ہے ساحل, ہاں ہماری وجہ سے. ہماری وجہ سے چھوڑ دیا ہے. اچھا ہماری وجہ سے یہ علماء جو ہے بہت سدھر گئے, آپ کو پتا ہے. اب وہ اپنی زبان پر, اپنے لفظوں پر سوچ سمجھ کنٹرول کے کر رہے بول ہیں. رہے ہیں. ان کو پتا جو ہے پہلے جو مرضی بول دو, کیونکہ ان کی محفل میں جب یہ بول رہے ہوتے ہیں ان کو کون پوچھنے والا بھی پلٹا کہ اب یہ ایکس مسلم آ گئے ہیں میدان میں. اب وہ ہر مولوی جو ہے ہم سے کتراتا ہے, ان کو اس ہاں بات کا ڈر ہے کہ ان کی باتیں پکڑی جائیں گی. ان کی باتوں کو پکڑنے والے مومن تو نہیں ہوتے, ایکس مومن ہوتے ہیں. ہم ان بالکل کو ایسا شکنجے میں کس دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے آ کر وہ ہل نہیں سکتے. تو اب وہ جو ہے بالکل بہت صحیح بات, کنٹرول, بہت احتیاط سے کام لے رہے ہیں, بہت احتیاط سے. آپ کو پتا ہے کرنا ہی کتنے پڑے ویب گا نا. سائٹ پر جو ہے ترجموں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں. ویب سائٹ کے کتنی ایسی جگہوں پر جو ہے وہاں پر باقاعدہ امینڈمنٹس ہوئے ہیں. تو یہ سب بلکہ سنیے نا پلیز. سچوالا جی, بلکہ ابھی ایسا معاملہ چالو ہے, یہ جو فیمس ویب سائٹس ہے جہاں پہ باقاعدہ ابن کثیر اور باقی تفسیریں موجود تھی, کئی ساری آیتوں کی تفسیریں ہی ہٹا دیے انہوں نے وہاں سے. اچھا آپ کو اچھا اور ایک بات بتا دوں ساحل, دیکھیں جب سے میں نبی کی جو ہے پیدائش, وہ کہاں پیدا ہوئے, اور اسلام کے بارے میں جو سوالات میں اٹھا رہا ہوں نا, اس کے بعد ابھی 1-2 مہینے کے اندر یہ ویکیپیڈیا پر اتنے جو ہے مطلب اتنی ایڈیٹنگ ہوئی ہے, اور وہ جتنی ایڈیٹنگ دیکھو ابھی جو ہے 1-1.5 مہینے کے اندر ہی ہوئی ہے. اس میں کیا کیا چیزیں ایڈٹ کیے گئے ہیں, کیا کیا چیزیں ڈالی گئی ہیں ابھی نہیں میرے سوالات اٹھانے کے بعد. آپ بالکل ویکیپیڈیا بالکل دیکھیں گے, اس میں آپ کو ہر جگہ اس ٹاپک پر یہ سی بی اوز اور محمد کے حوالے سے, اور پھر جو ہے محمد کی پیدائش یا پروفٹ محمد کون تھے. اب ظاہر بات ہے ہم لوگ جو آواز اٹھا رہے ہیں نا, اس کا اثر ان لوگوں پر بہت گہرائی کے ساتھ ہو رہا ہے, یقیناً ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. تو یہ بھائی سے ذرا حوالہ پہلے لے لیتے ہیں نا, یا تو یہ حوالہ ڈھونڈ کے لے کے آئے. دیکھیے اپنی غلطی کانفیس کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے. واقعی یہ بھی اچھی میں نے بات. تو کیا اسٹوری غلطی لوگوں ہوئی سے آپ سنی. سے ابھی, ہاں آپ کی کیا واقعی غلطی میں نے ہوئی یہ ابھی؟ اسٹوری میں نے لوگوں سے سنی ہے. میں نے اس کی اوتھینٹسٹی نہیں دیکھی ہے, لیکن یہ جو 2 اوپر بولا ہوں یہ سچ والا انکل نے بھی بک میں اپنی لکھی ہے, اور عائشہ والی جو اسٹوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بک میں ہے. اور آپ لوگ اچھا بولتے ہیں بیٹا کہ دیکھیں ماؤتھ سویٹ نہیں تھا. اچھا سنیے میری بھائی, دیکھیں آپ میرے بیٹے جیسے ہوں, ہے نا, آپ میرے بیٹے کی عمر کی ہے نا, میرے خیال سے آپ کی عمر کچھ 21-22 سال ہوگی. کیا عمر ہے آپ کی؟ نہیں ہے ذرا زیادہ پہلے ہے. میں آپ کو آنسر دوں گا, میرا ایج بعد میں. اچھا ٹھیک ہے, دیکھیں میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اچھا جن سچ والا باتوں انکل. کو مان رہے ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرو, یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اچھا ایک میری سیکنڈ بات کو بھی آپ آپ جو ہے اس وقت جب تک آپ خود چیک نہیں کر لیتے, میری کسی بات کو آپ جو ہے مطلب اس کو امپورٹنس نہیں دینا. اچھا یہ جو میری آپ نے بات کی کوئی مدمم امپورٹنس والا نہیں ہے. لکھا ہے وہ کہاں سے لکھا؟ جی ظاہر بات ہے میں نے روایات لکھا ہے, ظاہر بات ہے اس میں ایک لفظ کا میں نے ریفرنس نہیں دیا. میں عام طور پر آپ کو روایت, اصل میں یہ بات میں نے کیوں لکھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بات جو اچھالی گئی ہے کہ ان کے نبی کو کفار و مشرکین مکہ بعثت سے پہلے الصادق الامین کہا کرتے تھے, یہ باتیں ہم بچپن سے سننے آ رہے ہیں. اچھا جو باتیں آلریڈی آس پاس میں یعنی گشت کر رہی تھیں ان کے بارے میں ہمارے علماء کبھی بھی نہیں کہتے تھے. ان کو کہنے والے مزمم بھی کہہ رہے ہیں, ان کو ابن ابی کبشہ بھی کہہ رہے ہیں, ان کو جو ہے کوئی جو ہے سقم
بن عبداللہ بھی کہہ رہا ہے, کوئی ان کو مسحور کہہ رہا ہے, کوئی ان کو مطعون کہہ رہا ہے, کوئی مطعون فی النسب کہہ رہا ہے, کوئی ان کو مجنون کہہ رہا ہے. یہ باتیں ہم کو نہیں بتاتے ہمارے علماء. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہمارا پیارا نبی تو وہ ہے جو جن کو بعثت سے پہلے ہی لوگوں نے الصادق الامین کا لقب دے دیا تھا. بھئی جب کافر اور جو دشمن لوگ ہیں انہوں نے جب ہمارے نبی کو الصادق الامین کہہ دیا ہے تو ظاہر بات ہے ایسے نبی پر, ایسے رسول پر ہم ایمان کیوں نہ لائیں. ان کا دعویٰ اصل میں یہ تھا. جی سچ والا جی ایک پوائنٹ میں اور ایڈ کر دوں, بلکہ ان کا خدا خود کہتا ہے کہ پہلے تو رسول بھٹکے ہوئے تھے, گمراہ تھے. جی نہیں زحا کی جو آیت جی آپ یہ جو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم ایک ڈیزرٹ میں رہنے والے تھے اور تمہیں کچھ نہیں پتا تھا کہ وہی کیا ہوتی ہے. یہ جو پروفٹ کا بھٹکے ہوئے نہیں تھے, بھٹکے ہوئے نہیں تھے. وہ دوسری بات ہے بیٹا. دیکھیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, سنیے پلیز ایک منٹ بولو. مل کتاب ولل ایمان, یہ دوسرے جگہوں پر جو دوسری جگہ پر ایک دوسری بات کہی جا رہی ہے, لیکن ابھی ساحل جو کہہ رہے ہیں وہ ایک دوسری بات ہے. سورہ ضحیٰ میں یہ آیت آئی ہے نا کہ ووجدک ضالا فہدی, یہ تو ہے نا, اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اب میں بتا رہا ہوں, پلیز 2 منٹ. دیکھیے عربک میں جو ہمارے علماء ہیں, جو علم والے ہیں, جنہوں نے نالج لیا ہے, انہوں نے آپ 10 ٹرانسلیشن کھولو, اردو میں 10 طرح کی باتیں, لیکن اگر آپ عربک ٹیکسٹ کے ساتھ جاؤ گے, ہوتی بھائی ایک لفظ کا ایک معنی ہوں گے یا 10 طرح کے معنی ہوں گے, جو مرضی کہہ سکتے ہیں. قرآن جو ہے, ایک سیکنڈ انکل, قرآن جو ہے وہ عربک میں ہے, اور عربک میں ایک لفظ کو بہت سارے ایموشنز کے ساتھ کہا. وہ پیکے کا آپ نے ڈائلگ سنا ہے, وہ کہتا ہے ایسے. اچھا جو مرضی کہہ سکتے ہیں ہم سب. نہیں پیکے کا جو ڈائلگ نکال سکتے ہیں. نہیں پیکے کا آپ نے وہ ڈائلگ سنا ہے کہ تمہارے گلوا پہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اچھا بھی بولے گا تو بہت طرح سے اچھا, مطلب کہ کچھ چوکنے والی بات ہے, اور بولے گا اچھا تو مطلب بولے گا ٹھیک ہے. مطلب ڈفرینٹ ٹائم پہ قرآن بھی ایسے ہی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں قرآن جو ہے آخری پیغام, اللہ کا آخری ہدایت نامہ جو اس طرح کی اچھا اچھا اچھا, یہ تو بات بالکل ایسی ہوگی ہمارے صاحب, مطلب کچھ بھی کباڑا بنا دو اس کا. اچھا دیکھیں یہ ایک میں آپ کو ایک جوک سناتا ہوں. ایک جوک یہاں پر ایک جوک بنتا ہے. ارے سنو ذرا, ایک جوک بنتا ہے, میں آپ کی بات سن لوں گا. وہ جوک یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اپنے بنڈی ٹھیلے پر جامن بیچ رہا تھا. جامن بیچتے بیچتے وہ ایک گلی کے اندر میں جو ہے, چھوٹی سی پتلی گلی تھی, اس میں اندر چلا گیا. وہ گلی میں جا کر جامن لے لو, جامن کالا جامن. تو وہ اس کی نکڑ پر جو ہے جو مکان تھا, وہ اوپر سے ایک آدمی غصے سے اس کو چلانے لگا, کہنے لگا ارے یہاں سے نکل جا, چلا جا. وہ کہنے لگا صاحب کیوں, نہیں یہاں سے چلا جا تو. اور صاحب میں جامن بیچ رہا ہوں. نہیں یہاں نہیں بیچنا تو جامن, کہیں اور جا کے بیچ لے. کیوں صاحب, کیا میں نے کیا غلط بول دیا؟ دیکھ, جامن میری بیوی کا نام ہے, اور کالا ایک میرے بیٹے کا نام ہے, اور کالا ایک بیٹے کا نام ہے. کالا جامن پوری میری فیملی کا نام لے رہا ہے تو. جی انکل میں کہہ رہا تھا, یہ میری بات کہنے کا یہ نہیں تھا, میرے بات یہ کہنے کا تھا قرآن جو ہے وہ خطبہ میں نازل ہوا ہے, یعنی کہ وہ بول کے بولا جاتا ہے. جیسے میں ابھی آپ بول رہے تھے جیسے ایک دم لے میں, وہ آپ کا خطبہ تھا, اور اسی کو آپ نے نوٹ کر لیا, یہ ایک بک کی شکل میں, اس بک کا آپ جو نام رکھ دو وہ ہو جائے گا. میں آپ کو یہ بتا کیا یہ خطبے کو کس نے نوٹ کیا؟ اس خطبے کو کسی نے نوٹ نہیں کیا, یہ خطبہ اللہ کی طرف سے آیا. یہ قرآن کا میں آپ کو سمجھاتا ہوں, شروع سے آتے ہیں سب سے پہلے کہ اس دنیا کو ایک بھگوان نے بنایا. یہ سب مانتے ہیں یہاں پہ جو پانچوں ہیں. سیکولر بن گئے ہمارے بھائی, ایک دم سیکولر بن گئے ایک دم. آپ اللہ کا مطلب جانتے ہیں؟ آپ بات کریں عربی کلٹ کی, اس میں بھگوان کہاں سے آ گیا بھائی؟ نہیں, اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الہ, المطلب کی طرح, اور الہ مطلب گاڈ کی طرح. اچھا اچھا, تو میں کیا کہہ رہا تھا, اچھا اچھا ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. دیکھیے قرآن جو ہے ایک بہت سپریم بینگ کی طرف سے آیا ہے, جو اوپر بیٹھ کے سب کو انسٹرکٹ کر رہا ہے. تو وہ ایک ٹاپ میں کر رہا ہے, بیٹھ کے کرتا ہے, اوپر بیٹھ کے کرتا ہے. نہیں, ہاں کھڑے رہ کر, بیٹھ کے کرتا ہے, کھڑے رہ کر.
نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اس کے لیے کوئی ٹائم اور اسپیس اور جگہ نہیں ہے, لیکن میں وہ سب ہٹائیں. ٹائم اور اسپیس نہیں ہے, ایسا کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کہاں لکھا ہے ایسا؟ اللہ نے ایسا کہاں کہا ہے کہ اس کے لیے ٹائم اور اسپیس نہیں ہے؟ دیکھیے آپ کو میں ایک ایک چیز کا حوالہ دے سکتا ہوں, یہ قرآن میں ہے اور میں نے خود ٹرانسلیشن سے دے پڑھا سکتا ہوں نہیں دینا. بھائی بات نہیں کر رہے نا آپ, یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم اور اسپیس نہیں ہے, یہ بات جو ہے قرآن میں ہے, اللہ نے ایسا کہا, کہاں کہا؟ سچ والا جی ایک چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں, ہمارے جو بھائی اچھے بھائی ہے, آپ صرف اتنی ہی بات کریں گے یہاں پہ آ کے جس کا آپ حوالہ دے سکتے. آپ یہاں پہ کچھ بھی کہہ کے پھر یہ ہم کو نہیں بول سکتے میں اس کا حوالہ ابھی نہیں دے سکتا, تبھی نہیں دے سکتا. وہی بات بولیے جس کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں, ورنہ مت بولیے وہ بات. جیسے صحیح مشورہ ہے, صحیح مشورہ ہے نا بیٹا. جی بولیے آپ بولیے, سن رہے ہیں ہم آپ کی بات. میں نے یہ بات اس لیے بولی کیونکہ آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے کہ ہے قرآن میں کہ جو اللہ ہے وہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اپنے ذات میں آپ محمود ہیں, مطلب, اور وہ جو ہے وہ الحی بھی ہیں اور القیوم بھی, سدا زندہ جاوید. محمود ہے ایسا کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ محمود کا لفظ قرآن کے لیے, اللہ کے لیے آیا ہے قرآن میں ہے. اب دیکھیے میں بتا رہا ہوں نا, پھر وہیں پہ آپ نے میں کہا بتا رہا ہوں نا, ہم لوگ پھر وہیں پہ آ جائیں گے انکل ہم لوگ پھر وہیں پہ آ جائیں گے. میں نے بتایا نا قرآن میں ایک ایک ورڈز کے کئی معنی نکل جا رہے ہیں. ہاں لیکن کہاں سے لے رہے آپ وہ مانا؟ میں مانا کہاں سے لے رہے آپ؟ ایک دم میں سید ابو العلا مودودی کی کتاب سے لے رہا ہوں. پتہ ہے میں جیسے اسلام پہ ابھی تک ایک سیکنڈ آپ کو پلیز, معلوم ہے, سنو تو لو. میں اپنی بات مکمل کر لوں پلیز, تھوڑا سا. ابو العلا کا کیا معنی ہے معلوم ہے؟ میں اپنی بات مکمل کر لوں. میں اسلام میں ابھی تک کیوں ہوں, میں بھی آپ لوگوں کو دیکھتے آ رہا ہوں, لیکن میرا جو فیتھ ہے وہ اسٹرانگ اس لیے ہے, میں بھی ایک بار کے لیے کر سکتا ہوں, لیکن آپ لوگ اگر شروع سے آؤ گے, میرا فیتھ اتنا اسٹرانگ اس لیے ہوا کیونکہ میں پرانی پروفیسیز دیکھتا ہوں, میں میریکلس آف قرآن دیکھتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ کیا ہے آپ کی عمر کیا ہے؟ میں عمر نہیں بتاؤں گا, سوری. وہ نہیں بتاؤں گا. یہ میراکل آف قرآن کہاں سے ملا بھائی تم کو؟ کیا میراکل ہے؟ ہم لوگوں کو آج تک اس سے بھدی کتاب آج تک نہیں دکھی, آپ کو کیا اس میں میراکل دکھا؟ اچھا ہمارے ساحل, یہ ہمارے جو میرے بیٹے ہیں, میرے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی, یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے سید ابو العلا مودودی صاحب سے انہوں نے جو ہے سب سیکھا ہے, پڑھا ہے. اچھا میں ان کو بتا دوں کہ ابو الاعلیٰ کا کیا مطلب ہے. آپ ساحل آپ سمجھ سکتے ہیں کیا مطلب؟ جی اعلیٰ تو اونچائی, یعنی وہ ہائینس کو کہتے ہیں. نہیں دیکھیں, ایک ہوتا ہے اعلیٰ, اعلیٰ کا مطلب سب سے, یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. اعلیٰ کا مطلب ہے سب سے بلند, سب سے اونچا, سب سے اونچے کے لیے اعلیٰ کا لفظ آتا ہے اس میں عربی میں. اور جب اس اعلیٰ کے ساتھ جب الف لام لگ جائے گا تو یہ الف لام تخصیص کا ہو گیا, یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ایسی ہستی ہے جو سب سے اونچی ہے. دی آ جائے گا, دی آ جائے گا نا, یعنی مطلب ایک ہی ایسی ہستی ہے جو ہے سب سے اونچی ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. اکارڈنگ ٹو اسلام کون ہے؟ اسلام کے انوسار یہ سب سے اونچی ہستی کون ہے؟ ظاہر بات ہے اللہ ہے نا بھائی. سب سے بلند جو ہے اسلام کے عقیدے کے انوسار اللہ ہے. اور الاعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی ایسی یونیک اور جو ہے ایک خاص ذات ہے جو سب سے اونچی ہے. اور یہ ابو الاعلیٰ کا مطلب ہے اس اونچی ذات کا باپ, یعنی اس کا مطلب یہ ہے ابو الاعلیٰ کا مطلب اللہ میاں کے ابا. ہاں یہ ہے اصل بات.